نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنیں، ابن ماجہ کی حدیث، سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں خیر الدواء القرآن، بیسٹ میڈیسن، بہترین دوا قرآن ہے۔ مگر ہم نے تو شاید کبھی کسی بیماری میں، اپنے کبھی کسی پرابلم میں، کبھی کسی ڈیفیکلٹی میں قرآن کی طرف رجوع کیا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، آپ چاہتے ہیں نا بیماریوں سے بچیں، غور سے یہ دعا تقریباً کو یاد بھی ہوگی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ جیسے کوئی کھانا کھانے سے پہلے کی دعا ہے، لیکن اس کا میننگ بڑا کمال کا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس رب کے نام سے جس کے نام کی برکت سے کسی چیز سے تکلیف نہیں پہنچتی ہے، ضرر نہیں پہنچتا ہے۔ جب آپ اللہ کے نام سے یہ بات کر رہے ہو تو انشاءاللہ نہ کھانا تکلیف پہنچائے گا، نہ جناب کوئی بیماری قریب آئے گی۔ آقا فرماتے ہیں جو بندہ صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو کوئی بڑی پریشانی اسے نہیں پہنچے گی۔ تو پڑھے تو صحیح، اللہ کے نام کی برکتیں، قرآن حدیث میں جو الفاظ آئے یہ بڑے کمال کے الفاظ ہیں، یہ سمجھیے یہ زبردست قسم کے فارمولے ہیں۔ ہمیں اللہ رسول کا نام اور ذکر و اذکار کو چھوڑ کر ہم دنیاوی اسباب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے دنیا کی دوائی جو ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ٹھیک کر سکتی ہے، بلکہ بعض اوقات ڈاکٹر کہتے ہیں بلڈ پریشر کی دوائی ساری زندگی کھانی پڑے گی، شوگر ہے تو یہ لینا ہی پڑے گا، یعنی وہ دوائی بیماری دور نہیں کر رہی، وہ بیماری کو روک رہی ہے، بڑھنے سے بچا رہی ہے۔ مگر سبحان اللہ، کلام اللہ وہ ہے کہ اگر بندہ عمل کرے اللہ کرم فرما دے تو بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ طبرانی شریف میں ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ دواء من 99 داء ایسرها الهم۔ فرمایا جو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے تو یہ وظیفہ 99 بیماریوں کی دوا ہے۔ کتنی دیر لگتی ہے پڑھنے میں؟ پھر فرمایا جس پہ سب سے چھوٹی بیماری غم ہے۔ اچھا کون ہے جس کو غم نہیں ہے؟ تکلیفیں، غم، اگر غم دور کرنا ہے، فرمایا 99 میں سب سے چھوٹی بیماری غم ہے، تو پھر تو ہر غمگین کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہنا چاہیے، اور یہ کمال کا وظیفہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے جو 100 مرتبہ لا حول ولا قوت پڑھے اسے کبھی تنگ دستی نہیں ہوگی۔ اگر بزنس کم ہوا ہے، جاب کا پرابلم ہے، اگر پیسے پورے نہیں ہو رہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ یہ اپنا ورد بنا لیں، اور کم از کم 100 ٹائم ضرور پڑھا کریں، پھر اس کی برکتیں دیکھیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح قرآن پاک کی مختلف سورتوں کے مختلف فضائل۔ اب جہاں قرآن پاک کی مختلف سورتوں کو کس طرح علماء نے بیان کیا ہے کہ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ والدین کی قبر پر ہر جمعے سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد کے برابر پڑھنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سورہ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے۔ جو مرنے کے قریب ہو، بعض اوقات آخری سکرات کا عالم ہوتا ہے، مرنے کا ٹائم اس کا قریب آ گیا، تو سورہ جاسیہ کا پڑھ کر دم کرنے سے ایمان پر موت نصیب ہوگی۔ سورہ حجرات اس کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے۔ سورہ قاف، وہ لوگ جن کے گارڈنز ہیں، جن کے کھیت ہیں، فرمایا سورہ قاف پڑھنے والے کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کی برکت سے باغ میں پھلوں کی کثرت ہوتی ہے۔ سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے اسے فاقہ نہیں ہوگا۔ سورہ ملک ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں نا، قرآن کا سبق یاد نہیں ہو رہا ہوتا، تو دوبارہ بتاتا ہوں، جو کوئی سورہ مدثر پڑھے اس کے بعد اللہ سے دعا کرے کہ قرآن یاد ہو جائے، اس کا قرآن یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ کوئی مریض ہے اس کے پاس سورہ مجادلہ پڑھے اور اس کا دم کرے، اللہ اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ سورہ لیل اللہ اکبر پڑھنے سے ایلپسی کے مریض کے کان میں دم کرے، انشاءاللہ اس کو دم میں اس بیماری میں شفا ہو جائے گی۔ سورہ رحمان لکھ کر پینا
تلی کے مرض میں مفید ہے، اور سورہ نازعات پڑھنے کی برکت سے جان نکلنے کی تکلیف نہیں ہوتی، سورہ بددہا کی برکت سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا، سورہ علم نشرہ پڑھ کر جس مال پر دم کر دیا جائے اس میں خوب خیر و برکت ہوتی ہے، سورہ تین مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہترین ہوتے ہیں، سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے، بزرگ بیٹھے ہیں جن کے جوڑوں میں درد ہے سورہ علق پڑھتے رہیں انشاءاللہ، سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جو صبح و شام پڑھے اللہ اس کی عزت بڑھا دے گا، سورہ بینہ برس اور یرکان کا علاج ہے، جس آدمی یا جانور پر نظر لگ گئی ہو سورہ عادیات کا دم اس کے لیے مفید ہوگا، سورہ قارعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے، سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے انشاءاللہ بہت جلد قرض اتر جاتا ہے، کئی ایسے ہوں گے جو لون میں ہوں گے، ڈیٹ میں ہوں گے، سورہ آپ نے تکاثر 300 بار پڑھنی ہے، سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہوتے ہیں، سورہ حمزہ اور سورۃ الفیل دشمن کے شر سے حفاظت، اور سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے آزمودہ ہے، اگر کوئی بے اولاد ہے اولاد چاہتا ہے سورہ کوثر کی تلاوت کثرت سے کرے اللہ اسے اولاد عطا فرما دے گا، اور سبحان اللہ سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے، چوتھائی قرآن کے برابر ہے، اور سورہ اخلاص 1/3 قرآن پاک کے برابر ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ میں نے چند قرآن کی صورتوں کے فضائل اور بینیفٹس آپ کو بیان کیے ہیں، پہلے ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے جو مسئلہ ہوا ہے قرآن سے رجوع لائیں، قرآن کہتا ہے کہ قرآن شفا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں the best medicine، سب سے بہترین دوا قرآن ہے، مگر بدقسمتی سے ہمارا تو قرآن سے ایک ہی تعلق رہ گیا ہے کہ جناب وہ ذرا گھر نیا لیا ہے بچے بھیج دے قرآن خوانی کروانی ہے، نیا بزنس شروع کیا ہے ذرا آئیے گا قرآن خوانی کرانی ہے، ایک قرآن کا سیٹ لے کر اپنے گھر میں رکھوانا ہے تاکہ قرآن کی برکتیں ملیں، بس ہم نے قرآن اسی لیے سمجھا ہے کہ چھوم کے اور جناب بچوں سے قرآن خوانی کرانی ساڈا کم ہو گیا، نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیو، قرآن میں کیا کیا خزانے ہیں، قرآن میں کیا کیا میسیجز ہیں، قرآن میں ہمارے لیے کیا کچھ موجود ہے، ہمیں یہ حاصل کرنا ہوگا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، بعض اوقات ایسی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، اب ذرا غور سے سنیے گا، حضرت مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہے، ایک مرتبہ آپ کے بیٹے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر مسلموں کے ہاں قید ہو گئے۔ اب سبحان اللہ، صحابہ کرام کو جب بھی کوئی ڈیفیکلٹی آتی تھی وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے تو وہ وہاں حاضر ہوئے اور نبی پاک سے عرض کیا کہ حضور بیٹا گرفتار ہو گیا ہے، اب بتائیں دشمنوں کے ہاتھ میں گرفتار ہو گیا ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے کیا حل بتایا؟ فرمایا کسی طرح بیٹے کو یہ بات پہنچا دو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھنا شروع کر، ہے دشمن کی قید میں، اس تک یہ پیغام پہنچاؤ کہ کسی طرح یہ پڑھنا شروع کر دے۔ اب اپنے بیٹے تک آپ نے یہ پیغام پہنچایا، اللہ اکبر، وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، دشمن کی قید میں تھا، اب میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، اس وظیفے کی برکت سے اس کی بیڑیاں خود بخود ٹوٹ کر گر گئیں اور وہ بندہ اپنے گھر واپس آ گیا۔ وظیفہ کس نے دیا تھا؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے۔ اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں وظیفہ تو میں بھی بڑے پڑھتا ہوں، دعائیں تو میں بھی بہت کرتا ہوں، ہمارا تو مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہماری بیماری تو دور نہیں ہوتی۔ تو آلویز ریممبر، بیماریاں جو ہے نا یا جو بھی چیز وظیفہ عمل کرے گا نا وہ جب کرے گا جب آپ کو یقین ہو، آپ کو خود ہی بلیو نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہونا۔ ہاں علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ دعا کرتے وقت یہ سوچے نا پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، پھر بھی کر لیتا ہوں، اور میں پھر دعا قبول نہیں ہوگی، دعا قبول ہی اس کی ہونی ہے جو یقین کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ۔ وظائف کا بھی معاملہ یہی ہے، تعویذ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ آپ جب عمل کریں اس کو یقین کے ساتھ کریں، تذبذب کے ساتھ نہیں، پھر دیکھیں کیسے غیب کے خزانوں سے مدد ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک بار حج پر جا رہے ہیں، سمندر میں طوفان آ گیا، ایسا طوفان آیا پانی کے جہاز میں کہ لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، بلکہ کفن پہن دی، اب جہاز کے پرخچے ہو جائیں گے اور جہاز ڈوب جائے گا۔ آقا حضرت بڑے پرسکون تھے، والدہ بھی موجود تھی اس جہاز میں، آپ نے کہا اماں جی آپ نے گھبرانا نہیں ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاز کو کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا والدہ جانتی تھی بہت بڑے مفتی ہیں، ایسے کیسے کوئی قسم کھا سکتا ہے، اور تھوڑی دیر میں ایسا ہی ہوا کہ جہاز کام ڈاؤن اور بالکل سب چیزیں اسموتھ ہو گئی۔ والدہ نے کہا بیٹا یہ تو بتاؤ قسم کیسے کھا لی، طوفان میں کچھ نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں امی جان میں نے نبی پاک کی حدیث سنی ہے
کہ پیارے آقا نے فرمایا جو کشتی پر سوار ہو اور یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، وہ سمندر میں کشتی کبھی نہیں ڈوبے گی۔ جب نبی پاک نے فرمایا مجھے یقین تھا اس کشتی کو کچھ نہیں ہونا۔ یہ ایسا یقین بھی تو ہونا، ہم وظیفے بھی پڑھ لیتے کہتے ہونا تو کچھ نہیں، چلو پڑھ لیتے پھر کچھ نہیں ہونا، یقین کے ساتھ۔ اور قرآن اور اللہ کے نام کی برکتیں، اور سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام خود دم فرمایا کرتے تھے۔ آج کل لوگ، میں خود مانتا ہوں اس بات کو کہ بدقسمتی سے ایسے جھوٹے عامل آ گئے اور ایسے جھوٹے جناب انہوں نے کفریات شرکیہ تعویذات لکھنا شروع کیے اور لوگوں کو ایسے کاموں میں لگا دیا کہ لوگ ان سے بدزن ہوئے۔ وہ ٹھیک ہے، وہ غلط لوگ ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا نام لے کے دم نہیں کرنا چاہیے۔ قرآنی آیات اور جناب اس کے تعویذات اور اس کے ذریعے دم کرنے تو نبی پاک سے ثابت ہے، یہ صحابہ سے ثابت ہے، اور یہ شفا کا انداز ہے۔ سنیے سرکار دو عالم علیہ السلام کا انداز کیا تھا۔ ہماری امی حضور بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم علیہ السلام کے اہل خانہ میں جب کوئی بیمار ہوتا تو میرے آقا علیہ السلام معوذات یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس پر دم کیا کرتے تھے۔ اب یہ دم کس سے ملا؟ سرکار دو عالم علیہ السلام سے مل گیا نا۔ اور سورہ فلق اور سورہ ناس تو کمال کی صورتیں ہیں، یہ اپنی آپ روٹین میں ڈال لیں کہ جب آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو، آپ بلکہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، روزانہ صبح گھر سے نکلتے وقت اول آخر 3 بار درود پاک، 1 بار سورہ فلق اور 1 بار سورہ ناس پڑھیں، اپنے ہاتھوں پہ دم کریں اور پوری باڈی پر اپنے ہاتھ پھیر لیں۔ یہ انشاءاللہ آپ کا حصار ہو جائے گا نظر بد سے، جادو سے، اور انشاءاللہ بہت ساری پریشانیوں سے آپ بچے رہیں گے۔ اور اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالیں، صبح بھی اور شام بھی۔ اور آپ خود دیکھیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام اپنے گھر میں اگر کوئی بیمار ہوتا تو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کیا کرتے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت سنیے جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ 30 صحابہ کرام سفر پر تھے، راستے میں ایک مقام پر آ کر ایک شخص نے صحابہ کرام سے عرض کی کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ ایک صحابی نے کہا ہاں میں دم کروں گا۔ سبحان اللہ، وہ صحابی رسول نے اس بچھو کے کاٹے بندے پر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کی، اللہ نے اسے شفا عطا فرمائی۔ سورہ فاتحہ یہ اللہ کے رازوں میں ایک سے ناز ہے، ہاں یہ زبر سورہ شفا ہے۔ یہ جب موقع ملے آپ کو سورہ فاتحہ، جب آپ پانی پی رہے ہیں، مثال کے طور پر گھر میں پانی پی رہے ہیں، آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، دم کر کے پانی پی، اپنے بچوں کو دم کر کے پانی پلائیں۔ ٹھیک ہے کسی نیک شخص سے دم کروانے کی الگ برکت ہے، مگر قرآن تو ہم بھی تو پڑھنا سیکھیں نا۔ تو اپنی زبان پر اپنے انداز میں قرآن و حدیث اور اوراد و اذکار کو لائیں، یہ زبردست پروٹیکشن ہے جو مسلمانوں کو حاصل ہے۔ مگر بدقسمتی سے آج ہر پرابلم میں ہمیں دنیا کا کوئی بندہ تو یاد آتا ہے، ہمیں قرآن یاد نہیں آتا، اللہ کا نام یاد نہیں آتا، وہ اذکار یاد نہیں آتے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب تعویذ کے بارے میں بھی سنیں۔ ہر بندہ بعض اوقات کچھ لوگ تعویذ، سارے تعویذ کو برا کہتے ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ جو غلط تعویذ ہیں، جو غلط لوگ ہیں، جو ڈھکوسلے عامل ہیں، ان سے تو بچیں۔ ایک تو یہ بڑا پرابلم ہے کہ بندہ کہتا ہے یار 4 قسم کی مالائیں پہنی ہیں، 10 قسم کی انگوٹھیاں پہنی ہیں، بندہ کچھ بہت کمال کا پہنچا ہوا ہے، وہ کہیں اور پہنچا ہوا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچا ہوا۔ جو شریعت پر عمل کرنے والا نہیں، وہ آپ کو کیا شفا دے گا اور اس سے آپ کو کیا فائدہ ہونا ہے؟ تو آپ پہلے یہ دیکھیں کہ آپ جس کو اللہ کا نیک بندہ سمجھ رہے وہ شریعت پر عمل بھی کر رہا ہے کہ نہیں، تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض اوقات ایسے عامل بھی ملیں گے، بندہ کہے سارا دن بیٹھے بابا نماز تو پڑھی نہیں، کہ بابا جو ہے نا وہ فجر پڑھتے ہیں مکے میں، ظہر پڑھتے ہیں مدینے میں، اور لوگ کہتے ہیں بابا بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے۔ بابا سے کہو نا کھانا بھی ادھر کھایا کرے، کھانا یہاں کھانا انہوں نے کینیڈا میں بیٹھ کے، باقی ساری چیزیں باہر کر دی ہیں۔ تو جو نماز نہیں پڑھ رہا، وہ شریعت پر عمل نہیں کر رہا، وہ آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ہمیں محبت بھی اسی سے کرنی ہے، فالو بھی اس کو کرنا ہے کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں۔ تو اب تعویذ کتنی کمال کی چیز ہے۔ کیسے روم کے بادشاہ حضرت فاروق اعظم کو لکھا کہ مجھے دائمی درد سر کی شکایت ہے، ہمیشہ پین رہتا ہے میرے سر میں، اگر آپ کے پاس کوئی دوا ہو تو بھیج دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ایک ٹوپی بھیج دی، وہ ٹوپی پہنتا، اس کا سر کا درد ٹھیک ہو جاتا، جیسی ٹوپی اتارتا اس کو درد ہونا شروع ہو جاتا۔ اب وہ حیران ہوا جب اس نے ٹوپی کو ادھیڑا کہ اس میں راز کیا ہے، تو دیکھا کہ ایک کاغذ تھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ میرے رب کے کلام کی کیا بات ہے، میرے رب کے نام ایکچولی اگین اگر آپ یقین کے ساتھ اللہ کے نام کی برکت دینا چاہیں، سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الگ فضائل ہیں، سورہ فاتحہ کی الگ برکتیں ہیں، اور سبحان اللہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی الگ سبحان اللہ شان ہے، تو اس کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، صلاتکم علی محرزۃ لدعائکم ومرضات لربکم وزکاۃ لاعمالکم۔ آقا فرماتے تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا، تمہارے رب کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ یعنی درود کے کتنے بینیفٹس ہیں، دعاؤں کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، اعمال بھی پاکیزہ ہو رہے ہیں اور رب کی رضا بھی حاصل ہو رہی ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، گر آرزوئے قبول دعا ہو اے لوگوں، گر آرزوئے قبول دعا ہو اے لوگوں، بروز جمعہ پڑھو تم درود پر اوقات، دعا کے ساتھ نہ ہوئے اگر درود شریف، نہ ہوئے حشر تلک بھی برآور حاجات۔ تو پتا چلا کہ دعاؤں کی قبولیت کا سبب درود پاک ہے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا، اور یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام۔ ایک بار آپ کے پیٹ میں درد ہوا، اللہ کے نبی تھے، ان کے پاس تو یہ اسپیشلٹی تھی کہ ہی کین ٹاک ود اللہ سبحانہ و تعالی بیکاز ہی واز کلیم اللہ۔ تو وہ کوہ طور میں چلے گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ جنگل میں جاؤ، سچ جڑی بوٹی جو ہے ہب اس کو فائنڈ کرو اور وہ کھا لو۔ آپ جنگل میں گئے، آپ نے وہ فلاں جڑی بوٹی ڈھونڈی، کھائی تو پیٹ کا درد ٹھیک ہو۔ کچھ دنوں بعد پھر درد ہوا، انہوں نے کہا اب تو مجھے ڈائریکٹ علاج پتا ہے، کون سی جڑی بوٹی کھانی ہے۔ وہاں گئے تو جڑی بوٹی کھائی تو درد کم ہونے کی بجائے ملٹیپلائی ہو گیا اور بڑھ گیا، پین سیویئر ہو گیا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں کوہ طور پر گئے، مولا پچھلی بار جو جڑی بوٹی تم نے بتائی تھی وہی کھائی، پچھلی بار درد ٹھیک ہو گیا، اس بار ٹھیک نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ پہلی بار تم میرے حکم سے گئے تھے، شفا دینا تو میرا کام ہے نا، میں نے حکم دیا تھا، وہاں گئے وہاں میری مشیت شامل تھی، اس لیے اس جڑی بوٹی سے تمہیں شفا مل گئی۔ اے موسیٰ اب کی بار اپنی مرضی سے گئے ہو، میری مشیت شامل نہیں ہے، درد ملٹیپلائی ہو گیا ہے۔ اے موسیٰ کیا آپ نہیں جانتے بے شک دنیا کی ہر چیز زہر قاتل ہے، میرا نام اسے شفا والی بنا دے گا۔ ہائے ہائے، رب چاہے تو شفا ملنی ہے، یہ ایمان بھی ہونا چاہیے۔ ہمارا جو بلیف ہے نا اللہ کریم پر، ہمیشہ یہ ہونا چاہیے دوائی میں شفا نہیں ہے، شفا دینے والا رب ہے، وہ رب شفا عطا فرمائے گا تو اس نے دوائی میں شفا دینی ہے، اور میرا رب چاہے نا تو بغیر دوائی کے شفا دینے پر قادر ہے۔ آپ کے سامنے بھی ہوا ہوگا، بعض اوقات ڈاکٹر کہتے ہیں ویری پرفیکٹ، ایوری رپورٹ از کلیئر، کوئی بندے میں مسئلہ نہیں، سپر فٹ، 2 دن بعد بستر پر انتقال ہو جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے ساری رپورٹ ٹھیک تھی، اس کو کیا ہو گیا؟ اور کسی کے بارے میں ڈاکٹر کہتے ہیں 10 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا، اور بعض اوقات وہ 2 سال گزارے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ڈاکٹر کا ماننا اور ہے، وہ اپنی کیلکولیشن چلاتے ہیں، مگر شفا دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا وہ رب عز و جل ہے۔ اور یہاں ایک اور بات ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے کہ ہمیں اللہ کریم پر اس قدر یقین ہونا چاہیے، پھر انشاءاللہ چیزوں میں شفا آ جاتی ہے۔ آج میں ایک کمال کی شفا آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بیماریاں بھی ہوتی ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، تو ہم نارملی جب بھی ہمارے ساتھ کوئی پرابلم ہوتی ہے نا، بیماری آئی، فوراً رجوع کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس۔ کوئی کیس ہو گیا، مسئلہ ہو گیا، وکیل کے پاس جانا ہے، کوئی اور پرابلم ہو گیا، کسی ریسورسفل پرسن کے پاس جانا ہے۔ سب سے پہلے دنیا کے لوگ یاد آتے ہیں، مسلمان کو سب سے پہلے اللہ یاد آنا، سب سے پہلے دعا کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے تھے، وہ اللہ کے پاس گئے۔ آپ صحابہ کرام کے واقعات تو پڑھیں یار، ہیں حضرت ابو قتادہ کی آنکھ مار آ گئی، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، رسول پاک علیہ السلام کے پاس گئے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی ہم پرابلم میں اللہ رسول کی طرف رجوع بعد میں لاتے ہیں، جب ڈاکٹر منع کر دیں، جب وکیل منع کر دے، پھر کہتے ہیں چلو ہم دعا کریں۔ بھائی پہلے دعا کریں نا، پہلے اللہ کی طرف رجوع لائیں، اور قرآن ہمیں یہ بار بار بتا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں اسپیشلی اگر بیماریوں کی بات کروں، اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن یہ اناؤنس کر رہا، اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ ایک اور جگہ قرآن کیا فرماتا ہے؟ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔
تم فرماؤ وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مفسر قرآن کا علم جاننے والے کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کریم ہر مرض سے نجات دینے والا، قرآن میں ہر مرض سے شفا موجود ہے۔ مگر قرآن کی طرف کون بیماری میں رجوع آتا ہے؟ یار قرآن پڑھ کر قرآن سے شفا حاصل پہلے کی جائے، جب قرآن کہہ رہا ہے قرآن میں شفا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک آیت، اس کا کمال ہی اور ہے، اس کے راز ہی اور ہیں، اس کے اسرار ہی اور ہیں۔ قرآن پاک کی تو شان ہی نرالی ہے، مگر آج فقط کچھ باتیں میں آپ کو اللہ کے اس مبارک کلام کی اس ایک آیت کے رموز، اسرار، سیکرٹس، فضائل سنے تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ جو شخص، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کاروباری مشکل کا، آج کل مہنگائی بھی بہت ہے، گزارا بھی نہیں ہو رہا، تو غور سے وظیفہ لے جائیں، کل سے کرنا شروع کرتے ہیں کہ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل 1 سال کے اندر امیر و کبیر ہو جائے گا۔ وظیفہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، غور سے سن لیں۔ پہلے فجر کی نماز ادا کرنی ہے، اس کے بعد جب فجر کا وقت ختم ہونے لگے تو سورج طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے کا وقت ہے، اس وقت آپ نے سورج کی طرف رخ کر کے ہاتھ میں تسبیح لینی ہے، 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، 300 بار درود پاک انشاءاللہ پڑھیں، اور پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ پاک رزق میں کیسی برکت دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی شیر خدا نے ایک بڑا پیارا وظیفہ دیا، اور شاید اب جب میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب کو اس وظیفے کی ضرورت ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے بیسیکلی تو یہ روایت ہے، وظیفہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا۔ آقا فرماتے اے علی میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو؟ عرض کیا حضور ضرور ارشاد فرمائیں، میری جان آپ پر قربان، تمام اچھائیاں ہم نے آپ ہی سے تو سیکھی ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بس اللہ پاک اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ اچھا اس وظیفے کو میں نے بھی کئی بار ٹرائی کیا ہے، میں نے الحمدللہ پہلے امیر اہل سنت کو دیکھا، مثال کے طور پہ آپ کہیں پھنس گئے، آپ کا ٹریفک میں گاڑی پھنس گئی ہے، گاڑی خراب ہو گئی ہے، فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، ٹرین کا ٹائم ہو گیا ہے، اور آپ کو لگتا ہے اب نہیں پہنچ سکیں گے، یا کسی بھی مشکل میں آپ پھنس گئے ہیں، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پھر آپ دیکھیں مشکلیں کیسے آسان ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی چیز گم ہو جائے، قرضہ آ جائے، کاروبار میں کوئی نقصان ہونے لگے، کوئی چیز میں گڑبڑ ہو جائے، کسی بھی پریشانی میں ہے، آپ یہ وظیفہ یاد کر لو، ذرا مل کے دوہرا لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ بڑے کمال کا وظیفہ ہے۔ ہاں اچھا، اب بیماری کی بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے، آخری بیان کے اینڈ میں 1-2 باتیں تاکہ تعویذ وظیفہ بھی مل جائے، آپ کو فائدہ رہے گا۔ ایک شخص کو بخار آ گیا تو حضرت شیخ فقی ولی عمر بن سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی عیادت کے لیے آئے، جاتے ہوئے ایک تعویذ عنایت فرمایا کہ آپ کھول کر مت دیکھنا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے تعویذ پہنا تو بخار فوراً چلا گیا، اس سے رہا نہیں گیا، اس نے تعویذ کھولا کہ ایسا کیا لکھا ہے، یوں بخار چلا گیا، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ دل میں وسوسہ آیا تو یہ تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے، ابھی عقیدت میں کمی آئی تو فوراً بخار بڑھنا شروع ہو گیا۔ ٹیسٹ کرتے نا لوگ، اللہ والوں کا بھی ٹیسٹ کرتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں۔ ابھی اس نے سوچنا شروع کیا تو بخار بڑھ گیا، پھر حضرت کی بارگاہ میں دوڑا گیا کہ حضور معاف کر دے، میں نے تو جو ہے وہ تعویذ کھول دیا تھا، تو آپ اللہ والے تھے، آپ نے دوبارہ تعویذ لکھ کر دیا۔ اس کے ہاتھ جیسے اس کو باندھا تو پھر اس کا بخار چلا گیا۔ اب کی بار دیکھنے سے منع کیا، مگر ڈر کے مارے کھول کر نہ دیکھا، بالآخر سال کے بعد کبھی جا کے کھول کر دیکھا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھا ہوا تھا۔ تو سبحان اللہ، اس کی خوب برکتیں ہیں۔ اور بتایا گیا کسی کی نکسیر پھٹ جائے نا، بعض اوقات خون نکل رہا ہوتا ہے، تو پیشانی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کرے اور ناک کی نوک تک، یعنی یہاں سے لکھنا شروع کرے اور یہاں تک ختم کرے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی جو ہے وہ خون آنا جو ہے وہ بند ہو جائے گا۔ بہرحال بہت سارے وظائف ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام نیک اور جائز کام شروع کرنے سے پہلے پڑھنا ہے، پھر دیکھیں اس کی کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ بے ایمانوں کو ایمان دینے والی یہ آیت ہے، ذرا واقعہ سنیے گا۔ ایک یہودی تھا، نان مسلم، ایک یہودن پر عاشق ہو گیا، اور عشق مجازی کا اس پر ایسا غلبہ ہوا کہ یہ مجنون جیسا ہو گیا، نہ کھانے پینے کا ہوش تھا، نہ آرام کرتا تھا، بڑا پریشان۔ اس زمانے میں اللہ کے ایک ولی تھے حضرت عقا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس آیا اور کہا کہ حضور میں بہت پریشان ہوں، وہ فلاں سے عشق ہو گیا ہے، چین ہی نہیں آتا۔ اب اللہ والے تھے، آپ نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور کہا یہ کھا جاؤ،
اس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا نگل لیا کہ شاید میرا کام بچ جائے گا. سچی بات ہے اس کا کام بن گیا. ہوا یہ کہ جیسے ہی اس نے کاغذ کو نکلا نا اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی, ایمان کی مٹھاس ملنے لگی اور اس کے دل میں نور ظاہر ہو گیا. عورت کے عشق کو چھوڑا اور کہتا حضور بس اب مجھے کچھ اور نہیں چاہیے, جس رب کا نام اندر گیا ہے اب کلمہ پڑھائیے, مجھے مسلمان کر دیجیے. صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پہ لکھا ہوا پیٹ میں جاتا ہے. اب اس یہودن کو پتہ چل گیا کہ میرا عاشق تو مسلمان ہو گیا ہے. وہ بھی حضرت کی بارگاہ میں آئی اور کہا کہ میں ہی وہ عورت ہوں جس کے عشق میں وہ مبتلا تھا, وہ مسلمان ہو گیا ہے. اب مجھے خواب میں روزانہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اگر تجھے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھنا ہے نا تو جا اور حضرت عطا کے پاس جا, تجھے اپنا جنت میں ٹھکانہ دکھائیں گے. تو حضرت میں آپ کے پاس آئی ہوں, بتائیے جنت کہاں ہے؟ حضرت عطا نے کہا کہ جنت کا ارادہ ہے تو پہلے تجھے اس کا دروازہ کھولنا پڑے گا. جنت میں جانا ہے تو ڈور اوپن کر. تو وہ کہتی جنت کا دروازہ میں کیسے کھولوں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ. آپ نے فرمایا جنت کا دروازہ کھولنا ہے نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ. جیسے ہی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا دل میں نور بڑھنے لگ گیا. کہتی حضور بس اب مجھے اسلام میں داخل کیجئے. اس نے کلمہ پڑھا اور بسم اللہ شریف کی برکت سے وہ بھی مسلمان ہو گئے. اسی رات جب وہ نو مسلم خاتون جو ہے رات کو سوئی تو خواب میں جنت میں داخل ہوئی. خوبصورت محل دیکھا, گنبد دیکھے, ایک گنبد پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. عورت نے یہ الفاظ پڑھے تو کسی پکارنے والے نے کہا اے پڑھنے والی, اللہ پاک نے یہ سب تجھے عطا فرما دیا. آئے ہائے ہائے, بسم اللہ کی برکت ہے, ہم نے پائی جنت ہے, کتنی اچھی قسمت ہے, یہ سب رب کی رحمت ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تو کیا ہی بات ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, ایک پوری آیت یاد رہے, شاید بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ دو سورتوں کے درمیان فاصلے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اتارا گیا. اور یہ آیت قرآن پاک میں ایک جگہ قرآن کا حصہ بھی ہے, پارہ 19 سورہ نمل, اور یہ آیت کا حصہ ہے. اور اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا. اچھا, اس کی فضائل کیسے کیسے؟ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ شریف نازل ہوئی نا تو بادل مشرق کی طرف دوڑے, بادل مشرق کی سمت دوڑے, ہوائیں رک گئی, سمندر کو جوش آ گیا, چوپایوں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگا دیے, اور شیطانوں کو آسمان سے پتھر مارے گئے. اور اللہ پاک نے فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم, جس چیز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی میں اس میں برکت دوں گا. کاروباری لوگ بیٹھے, برکت چاہیے نا کاروبار میں, رزق میں, معاملات میں, بسم اللہ کو تھام دو. سبحان اللہ. واقعہ ہے ایک شرابی کا, اور اس شرابی کی زندگی میں ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ آیا جس نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا, کہاں پہنچا دیا. بہت امیزنگ سٹوری ہے. ماجرا یہ تھا کہ وہ شرابی شراب کے نشے میں دھت کے جا رہا تھا. راستے میں ایک کاغذ پر نظر پڑی. ماشاءاللہ یہاں قرآن پڑھنے والے, پڑھانے والے, اپنی دکانوں پر بھی ماشاءاللہ مدرسہ لگانے والے موجود ہیں. تو آج قرآن پاک کی صرف ایک آیت کی فضیلت کی میں نے بات کرنی ہے. پورے قرآن کی شان تو نرالی ہے, ایک آیت میں کیا کچھ ہے اس سے اندازہ ہوگا کہ پھر رب کے کلام میں کتنی عظمتیں ہیں. تو وہ جو شراب کے نشے میں دھت جا رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے اور اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. اب اس کو خیال آیا کہ میرے رب کا نام زمین پر, ادب کا خیال آیا, عزت کا خیال آیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ وہ غلط کام کر رہے تھے, شراب میں تھے, مگر عطر خریدا, اس کاغذ کے ٹکڑے کو صاف کیا, اسے عطر لگایا اور بلند جگہ پر رکھا. اس کے بعد وہ اپنے کام میں مگن ہو گئے. اسی رات ایک بزرگ کو خواب میں زیارت ہوئی کہ جاؤ میرے اس بندے کو جا کر کہو کہ تم نے میرے نام کو پاک اور صاف جگہ پر رکھا, بلند جگہ پر رکھا, ہم تمہارے نام کو بھی بلند کریں گے. اب بزرگ اس بندے کو جانتے تھے, وہ تو شرابی ہے. شرابی کے لیے پیغام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتے لگتا ہے خواب میں کوئی غلط فہمی ہوئی, دوبارہ سو گئے. دوبارہ سوئے تو پھر دوسری بار یہی پیغام, پھر سوچا نہیں اس بندے کے لیے پیغام نہیں ہو سکتا. تیسری بار خواب میں یہی پیغام دیا گیا. اب وہ بزرگ تلاش کرنے نکلے کہ وہ کدھر ہے شراب پینے والا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب پتا چلا اس وقت بھی وہ شراب کی محفل میں بیٹھے ہوئے. آواز دی کہ باہر آئیے. وہ تو شراب کے نشے میں مست, کسی کو بھیجا کہ جاؤ کہو تمہارے لیے پیغام آیا ہے. میرے لیے کون پیغام لایا ہے؟ بہرحال پوچھو کس کا پیغام لایا ہے؟ جو بزرگ شراب کھانے کے باہر کھڑے تھے نا, اندر جا کر اسے بتا دو اللہ کا پیغام لایا. اب جب یہ سننا تھا تو جھرجھری سے آج کھڑے ہوئے, باہر آئے, اور جب یہ بات بزرگ نے بتائی کہ مجھے تو نہیں پتا تم نے کیا کیا ہے,
3 بار خواب میں مجھے کہا گیا ہے کہ تمہیں بتا دوں، تم نے رب کے نام کو جو تعظیم کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو معطر کیا، اسے بلند جگہ پر رکھا ہے، مجھے یہ پیغام ملا ہے کہ تمہیں بھی تمہارے نام کو بلندی دی جائے گی، تمہیں عزت اور مرتبہ دیا جائے گا۔ جب یہ سنا کہ میں شراب کے نشے میں دھت اور میرا رب مجھ پہ اتنا مہربان، اس بندے نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی اور عبادتوں میں لگ گئے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ انقلاب جو شراب کے نشے میں دھت شخصیت کو اللہ کا ولی بنا گیا، یہ کون تھے؟ یہ کوئی اور نہیں، حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ یہ زمانے کے ولی بنے، حافی کہتے ہیں ننگے پیر رہنے والے۔ آپ معرفت الہی اور اللہ کی یاد میں اتنے گم رہنے لگے کہ آپ چپل ہی نہیں پہنتے تھے۔ اور کتابوں میں لکھا کہ جب تک حضرت بشر حافی اس شہر میں رہے، کوئی بھی چوپایا جو ہے نا راستے میں گندگی نہیں کرتا تھا، اس ادب کے ساتھ کہ کہیں بشر حافی کے پیر گندے نہ ہو جائیں۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ ایک بار کسی نے دیکھا کہ چوپائے نے گندگی کر دی ہے، تو اس کے مالک نے سمجھ لیا کہ ہو نہ ہو بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور جب معلوم کیا گیا تو ایسا ہی تھا کہ جب وہ زمانے سے وہ دنیا سے چلے گئے، پھر چوپایوں نے راستے کے اندر گندگی کرنا شروع کی۔ یعنی جو اللہ کا ادب کرتا ہے، اللہ کے نام کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اس کی تعظیم کرنے لگ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو اندازہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جامعات کتنی ہے؟ سنتے جائیے۔ اللہ پاک نے بعض انبیاء کرام پر مختلف کتابیں اور صحائف نازل فرمائے جن کی تعداد 104 ہے، ٹھیک ہے؟ ان میں سے 60 صحیفے حضرت شعیب علیہ السلام پر، 30 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، 10 حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات شریف اترنے سے پہلے نازل ہو گئے تھے۔ پھر 4 بڑی کتابیں ہیں، تورات شریف، زبور شریف، انجیل مقدس اور قرآن مجید، ٹھیک ہے؟ اچھا، ان تمام صحیفوں کے مضامین قرآن پاک میں ہیں۔ قرآن پاک کے سارے مضمون سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ اور سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا مضمون بسم اللہ کے حرف با میں موجود ہے، اور اس کے معنی کیا ہے؟ بی کان ما کان و بی یکون ما یکون، یعنی جو کچھ بھی ہے مجھ یعنی اللہ پاک ہی سے ہے، اور جو کچھ ہوگا مجھ یعنی اللہ پاک سے ہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ کمال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کہ تمام صحیفوں اور قرآن مجید کا نچوڑ اس کے اندر موجود ہے۔ اور سبحان اللہ، بسم اللہ کے فضائل کتنے! امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں، ٹھیک، اور دوزخ پر عذاب دینے والے فرشتے بھی 19 ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ امید ہے ایک ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے گا۔ بسم اللہ پڑھتے رہا کرو۔ اچھا، آپ فرماتے ہیں دن میں کتنے گھنٹے؟ دن رات میں 24 گھنٹے ہیں۔ فرماتے 5 گھنٹے 5 نمازوں میں گھیر لیے، 19 گھنٹوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف عطا فرمائے۔ پس جو خوش نصیب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا رہے اور نماز 5 وقت پڑھتا رہے، اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں کاؤنٹ ہوتا رہے گا۔ تو یہ کمال کا وظیفہ ہے۔ نارملی ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی ہے۔ اچھا، بعض اوقات ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے کام ادھورے رہ جاتے ہیں، کام شروع کرتے ہیں، ڈیل بنتے بنتے رہ جاتی ہے، کام ادھورا رہ جاتا ہے، پوری نہیں ہو پاتی ہماری بات۔ سنیے، اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اہم کام بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ غور فرمائیے کیسی محرومی ہے، اگر اچھے اور اہم کام سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو کام ادھورے رہ جاتے ہیں، اس پہ برکت نہیں ہوتی۔ اب ہو سکتا ہے کہ ذہن میں خیال آئے کہ میں تو بسم اللہ نہیں پڑھتا، پھر بھی کام پورے ہو جاتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کام کا بظاہر پورا ہو جانا اور بات ہے، اور اس میں برکت کا نہ ہونا اور۔ مثلا کسی نے بغیر بسم اللہ کے کھانا کھایا، کھانا پیٹ میں بھی گیا، پیٹ بھر بھی گیا، لیکن اب اس میں برکت اسے حاصل نہیں ہوگی، کھانا پوری طرح ہضم نہیں ہوتا، یا بعض اوقات جزو بدن نہیں بنتا، بہت ساری جناب اس پہ پرابلم رہتی ہیں۔ تو بہرحال ہمیں جو ہے بسم اللہ شریف کا ورد کرنا چاہیے، اور ایسے ایسے واقعات اس کے فضائل میں کتابوں میں لکھے۔ امیر اہل سنت نے اپنی شورى آفاق کتاب فیضان سنت میں ایک کمال کا واقعہ لکھا کہ ایک مبلغ جو ہے، ایک داعی جو ہے بسم اللہ کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ ایک غیر مسلم عورت بھی بیٹھی تھی، تو لڑکی نے سنا کہ بسم اللہ کی اتنی فضیلت ہے، اب اس نے جناب اسلام قبول کر لیا۔ اب اس کی زبان پر ہر وقت بسم اللہ رہتا تھا۔ تو اب جو اس کا والد تھا نا، غیر مسلم تھا، وہ بڑا غصے میں آیا، طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگا کہ کسی طرح اپنی بیٹی کو جو ہے وہ تکلیف دے کر اسلام سے پھیر لے، اور اگر نہیں مانتی تو اب اس پر کوئی الزام لگائے تاکہ یہ قتل کر دی جائے۔ تو لڑکی کا باپ جو بادشاہ کا وزیر تھا،
ایک دن اس نے شاہی مہر والی انگوٹھی اپنی بیٹی کو رکھنے کے لیے دی. بیٹی نے انگوٹھی لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر انگوٹھی پہلے وصول کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر, اور اس کے بعد اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب میں ڈال دی. رات کو جب وہ سوئی تو والد نے انگوٹھی جیب سے نکالی اور دریا میں ڈال دی کہ اب صبح جب انگوٹھی نہیں ہوگی اس کو پکڑا دوں گا اور یہ ماری جائے گی. تو اب جیسے ہی وہ انگوٹھی دریا میں ڈالی, اللہ کا کرنا ایسا ہوا کسی مچھلی نے وہ انگوٹھی کو نگل لیا. صبح کو ایک شکاری نے جال ڈالا, اتفاق سے وہی مچھلی جال میں آ گئی. اس نے لا کر وہی مچھیرے نے اسی وزیر کو وہ مچھلی لا کے تحفے میں دی. وہ وزیر جو ہے اپنی بیٹی کو مچھلی دیتا ہے کہ بیٹی اس کو پکاؤ. تو بیٹی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے وہ مچھلی کو کھولا, اس کو چاک کیا, اندر وہی انگوٹھی موجود. پھر بسم اللہ پڑھی اور انگوٹھی اپنے پاس رکھ لی. والد صاحب نے ناشتے کے بعد کہا بیٹی وہ انگوٹھی کدھر ہے؟ بسم اللہ پڑھ کر وہ انگوٹھی واپس کر دی کہ یہ انگوٹھی واپس آ گئی. اللہ اکبر. اب باپ حیران کہ یہ کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا میں نے تو کوئی بھی کام جو بھی کیا اللہ کے نام سے شروع کرتی گئی, رب نے مشکل سے نکال دیا. ہمارا پرابلم یہی ہے, ہم بہت ساری فضول باتیں کرتے ہیں, اللہ کا ذکر نہیں کرتے, اللہ کا نام نہیں لیتے. اپنے ہر جائز کام سے پہلے بس عادت بنا لو بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر آپ اس کی انشاءاللہ برکتیں دیکھیں گے. سبحان اللہ. یہ جو کھانا کھاتے ہیں نا, اس کے بارے میں آتا ہے کہ کھانے سے پہلے پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے. یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. ایک بار کیا ہوا کہ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک کے ساتھ حاضر تھے, کھانا پیش کیا گیا. ابتدا میں بڑی برکت ہو رہی تھی کھانے میں, اور تھوڑی دیر ہوئی تو بڑی بے برکتی شروع ہو گئی. تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہم سب نے کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھی تھی, مگر ایک شخص تھوڑی دیر کے بعد آیا اور بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے میں شامل ہو گیا. اس کے ساتھ شیطان نے بھی کھانا کھانا شروع کر دیا. تو کھانے کی بے برکتی بھی بغیر بسم اللہ کے ہوتی ہے. اچھا, پھر بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب کوئی شخص کھانا کھائے تو اللہ پاک کا نام لے, یعنی بسم اللہ پڑھے, اور اگر نہیں پڑھ سکا, شروع میں پڑھنا بھول گیا, تو پھر یوں کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ, تو انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ جو بے برکتی والا معاملہ ہے وہ بھی دور ہو جائے گا. اچھا, اب وہی والی بات کہ حفاظت کیسے ہوتی ہے بسم اللہ سے. ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, کچھ مجوسی آئے آتش پرست, کہا ہمیں ایسی کوئی نشانی بتائیں, اگر آپ اسلام سچا مذہب ہے تو کوئی ایسی نشانی بتائیں کہ ہم اسلام کی حقانیت کو مان لیں. حضرت خالد بن ولید نے زہر قاتل منگوایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسے پی لیا. بسم اللہ کی برکت سے آپ پر اس زہر نے اثر نہیں کیا. یہ منظر دیکھ کر وہ آگ کی پوجا کرنے والے پکار اٹھے کہ سبحان اللہ, دین اسلام حق ہے. اللہ اکبر. وہ یقین تھا نا, اللہ کے ولی صحابی رسول ہیں, بسم اللہ پڑھ کر زہر پی لیا کہ اللہ کے نام سے پی رہا ہوں تو رب حفاظت کرے گا. وہ توکل کا لیول تھا کہ زہر نے اثر نہیں کیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, یہ شان ہے بسم اللہ کی. اچھا, صرف کھانے پینے سے پہلے نہیں, ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. اب آپ وضو کر رہے ہیں, دیکھیں کتنے ثواب ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیا کرو. جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک فرشتے تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے. اب تو وضو کرتے ہیں, نماز پڑھ لیتے ہیں, لیکن جتنی دیر وضو رہے گا پڑھنا کیا ہے, ذرا دوہرا بھی لے میرے ساتھ, بسم اللہ والحمدللہ, بسم اللہ والحمدللہ, بسم اللہ والحمدللہ. اچھا, تفسیر نئی میں ایک اور جگہ کہاں بسم اللہ پڑھنا ہے, کہتے جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے. آپ جانور پر سواری نہیں کرتے, گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پڑھ لیں بسم اللہ اور الحمدللہ, پھر پوری دعا بھی پڑھ لیں سبحان الذی سخر لنا. اگر وہ یاد ہے نہیں تو کم از کم بسم اللہ اور الحمدللہ ضرور پڑھ لے. اسی طرح جو کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے, جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی رہے. ثواب کا میٹر ہے مگر ہم پڑھتے نہیں ہیں. اگر یہی ہمیں کوئی کہے کہ جناب آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے اور بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لیں, آپ آج کا پیٹرول فری ہو جائے گا, تو بغیر بسم اللہ الحمدللہ پڑھے گا تو کبھی بھی نہیں بیٹھے گا. وہ صحیح ہے. دنیا کا نفع بتاؤ مولوی صاحب, میں آپ کو آخرت کا نفع, نیکیوں کا نفع, ہر قدم پر ثواب کی آپ کو بشارتیں سنا رہا ہوں, تو پلیز اس وظیفے کو تھام لیجئے. اور ایک اور بات, اپنے بچوں کو بھی بسم اللہ کی عادت ڈالیں, یہ اللہ کو اتنا پسند ہے. آئے حیدر واقعہ سنیے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک قبر کے پاس سے گزرے. آپ اللہ کے نبی تھے, اللہ نے ایسی نگاہ دی تھی کہ آپ نے دیکھ لیا کہ قبر میں عذاب ہو رہا. کچھ عرصے کے بعد آپ پھر وہاں سے گزرے تو قبر میں جو ہے وہ نور کی کرنیں ہیں, عذاب دور ہو گیا. تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا, یہ پہلے عذاب اور اب اس کی قبر میں
عذاب دور ہو گیا، نور برس رہا ہے۔ اس کا راز کیا ہے، سیکرٹ کیا ہے؟ سنو ذرا، اے وہ خوش نصیبوں جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہو، اے وہ خوش نصیبوں جن کے بچے حافظ بن رہے ہیں، اے وہ اسلامی بھائیوں تمہیں مبارک ہو جو بچے کو دین سکھاتے ہو۔ باپ گناہ گار، قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا جب یہ انتقال کیا نا اس بندے نے، بڑا گناہ گار تھا، اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، لیکن جب اس کا انتقال ہوا اس وقت اس کی وائف جو تھی پریگننٹ تھی، امید سے تھی، اس کے انتقال کے بعد لڑکا پیدا ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ لڑکا اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کی ماں نے اسے مدرسے بھیجا، مکتب بھیجا، استاد نے بچے کو بسم اللہ پڑھائی۔ اے موسیٰ مجھے حیا آئی، مجھے شرم آئی کہ میں اس شخص کو زمین کے اندر عذاب دوں جس کا بچہ زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے پکار رہا ہے۔ آئے ہائے ہائے، میرا بچہ قرآن پڑھے اور میری قبر میں رحمتوں کی برسات ہو جائے، اور مجھے کیا چاہیے؟ خدا را اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ ہم لوگ آج لگ گئے، دوڑ میں لگ گئے، جناب فلاں یونیورسٹی، فلاں کالج، فلاں ڈگری، فلاں پی ایچ ڈی، فلاں سافٹ ویئر۔ وی آر ناٹ اگینسٹ، ہم دعوت اسلامی والے دنیا کی پڑھائی کے خلاف نہیں ہیں، لیکن دنیا کے پیچھے اتنا تو مت بھاگو نا کہ ہم اپنے دین کو ہی بھول جائیں، ہمارے بچوں کو قرآن ہی نہ آئے، ہمارے بچے حدیث ہی نہ جانے، ادب ہی نہ جانے۔ آج جناب بہت زیادہ ہم آگے دنیا کی طرف چلے گئے۔ میں 2-3 ایگزامپل دیتا ہوں، اگر آپ کو لگتا ہے ایسا نہیں ہے تو کبھی گھر میں ڈنر پر بیٹھے ہو، بچے ساتھ ہو، فیملی ساتھ ہو، ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لو نا اپنے بچوں اور فیملی کا۔ چلو بچوں آج ایک چھوٹا سا ایک ٹیسٹ لیتے ہیں، وہ انٹرسٹ بھی لیں گے، بیٹا جاؤ کاپی پینسل لے کر آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ ان کو کہیں بیٹا پہلے صفحے پہ لکھو کہ تمہیں کتنے کرکٹرز کے نام یاد ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کا بیٹا یہ نہیں کہے ابا جان صرف نام لکھنے ہیں، آگے ریکارڈ بھی لکھنے ہیں، وہ بھی یاد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا بیٹا اگلے صفحے پہ لکھو کہ مزید کتنے اداکاروں کے نام یاد ہیں، ماں اللہ، تو شاید 2-3 صفحے بھر دیے جائیں گے، گلوکاروں کے نام، سیاستدانوں کے نام 4-5 صفحے بھر گئے ہوں گے۔ اب پوچھنا بتاؤ کتنے نبیوں کے نام یاد ہیں، کتنے صحابہ کے نام اگلے صفحے پہ لکھو، اس کے اگلے صفحے پہ بیٹا لکھو کتنے ولیوں کے نام یاد ہیں۔ چھوٹا سا ٹیسٹ آپ کو بتا دے گا ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمارے بچے کدھر جا رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، میرا بیٹا میرے مرنے کے بعد گوگل، یاہو، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام کھول کر ایصال ثواب نہیں کرے گا، اگر اسے قرآن پڑھنا آتا ہوگا تو وہ مجھے ایصال ثواب کرے گا۔ اپنے بچے کو قرآن سکھائیے، قرآن کی تعلیم دیجیے، اور پھر سبحان اللہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو دین سے دور کرتے ہیں، اور تھوڑے دنوں بعد جب بچہ جوان ہوتا ہے تو سر پکڑ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ بچہ میرا ادب نہیں کر رہا، بچہ جناب بڑا عجیب باتیں کرنے لگ گیا، ہمارے پاس آتے ہیں، ہم پتہ غلطی کرتے ہیں۔ واللہ آپ اپنے بچے کو دین کے حوالے کر دو، جب وہ دین پڑھے گا تو دین اس بچے کو آپ کے حوالے کر دے گا۔ قرآن کہے گا ماں باپ کا ادب کرو، انہیں اف نہ کہنا، نبی پاک کی حدیث پڑھے گا تو وہاں سکھایا جائے گا کہ محبت سے اپنے ماں باپ کو دیکھو گے تو جنت کا ثواب ہے۔ ارے وہ اونچی آواز میں آپ سے بات نہیں کرے گا کہ ماں باپ ناراض ہو گئے، تو نبی پاک نے فرمایا جس کے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی، جس سے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب ناراض۔ تو پتہ یہ چلا بچہ دیندار بن گیا تو انشاءاللہ میرا بھی باادب بن جائے گا، بچہ میرا بھی فرما بردار بن جائے گا۔ اگر میں نے اپنے بچے کو دین سے دور کیا تو کبھی وہ میرے ہی آگے کھڑا ہو جائے گا۔ دنیا میں ایک دستور سا بن گیا ہے، سب کے لیے نہیں کہتا مگر میجورٹی ایسا دیکھا گیا کہ جب بچہ دنیا میں ترقی کرتا ہے نا تو ماں باپ کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں بچے کو برا نہ لگ جائے، بڑا افسر ہے، بڑا جناب نام والا ہے، بڑی ڈگری والا ہے، سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، ماں باپ ڈرتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ جناب برا نہ لگ جائے۔ اور جب بچہ دین میں بڑا ہو جاتا ہے نا، عالم بن جائے، مفتی بن جائے، تو اب اس عالم اور اس مفتی کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے ماں باپ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ فرق سمجھو، تو اپنے بچے کو قرآن پڑھائیے، دین سکھائیے۔ یہ بچہ آپ کا نیک بن گیا نا، خدا نہ خواستہ اگر میرے گناہوں کی سبب اگر کوئی گڑبڑ قبر میں ہو بھی گئی نا تو نیک اولاد کی دعا، نیک اولاد کا عمل جو ہے وہ انشاءاللہ مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اپنی اولاد کو اپنے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنانا ہے۔ اب سوچو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اتنی برکت ہے تو پورے قرآن کا کیا عالم ہوگا۔ مبارک ہو انہیں جو قرآن پاک پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں۔ آپ کو ایک اور فضیلت سنا دوں، دنیا میں آپ نے بہت پیارے پیارے پھل دیکھے ہوں گے، فروٹس، اور تقریباً سبھی کو فروٹس پسند ہوتے ہیں۔ کئی پھلوں کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اور دنیا میں جائیں ٹریول کریں تو ہر ملک کی ایک خاص بات ہوتی ہے کہ فلاں پھل جو ہے وہ فلاں ملک میں پایا جاتا ہے۔ مگر آج جس قسم کے پھل کی میں بات کرنے جا رہا ہوں، ایسا پھل شاید دنیا میں آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا۔ اب وہ درخت کیسا ہے؟ فرمایا جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے بھی میٹھا ہے۔ سائز بھی بتائی گئی، نرم کیسا ہے اور ذائقہ کیسا ہے، اور سبحان اللہ خوشبو کیسی؟ فرمایا مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔
پھل میں ہی تو دیکھا جاتا ہے نا ذائقہ کیسا ہے، اس کی سافٹنس، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی خوشبو کیسی ہے. تو اب یہ ملے گا کس کو؟ لیکن فرماتے ہیں درخت ایسا ہے کہ اس کی شاخیں تر موتیوں کی ہیں، تنے سونے کے ہیں، اور پتے زبرجد کے ہیں. آئے ہائے، یہ درخت بھی دیکھنے والا، پھل بھی دیکھنے والا. منہ میں پانی آ رہا ہے. اب ملے گا کس کو؟ سنو، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں اس درخت کا پھل وہی کھا سکے گا جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا. آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے درود پاک. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. اللہ اکبر. درود پاک تو جنت میں لے جانے والا وظیفہ ہے. بلکہ میں ایک بات کہوں کہ ذرا ایک بار کبھی اکیلے میں بیٹھ کر اگر آپ سے میں سوال کروں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی ڈیزائرز کیا ہیں، آپ کی خواہشیں کیا ہیں، نوٹ کریں. دنیا میں کیا چاہیے ایک مسلمان کی حیثیت سے؟ مرتے وقت آپ کیا چاہتے ہیں؟ اچھا قبر میں کیا چاہتے ہیں؟ اور جب محشر کے دن اٹھیں تو وہاں آپ کیا چاہتے ہیں؟ ایک بار لکھ لیں. اب میں آپ کو کئی حدیثوں کا نچوڑ پیش کرنے جا رہا ہوں. بہت ساری حدیثیں ہیں، اس کا عطر پیش کر رہا ہوں، اور غور سے سنتے جائیے، اور ہو سکے تو ہر جملے کے بعد سبحان اللہ کہتے جائیے. طبیعت ہری بھری ہو جائے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں رزق میں برکت ہو جائے تو درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں آپ کی بیماری دور ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں آپ کی ٹینشن دور ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں آپ کی عزت میں اضافہ ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے. اور سنیں، آپ چاہتے ہیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو اور نبی پاک کا دیدار ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں قبر میں نبی پاک کا جلوہ نصیب ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے. سنیے، محشر کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. اور سنو سنو، نبی پاک کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. مدینے جانا چاہتے ہیں اور بار بار جانا چاہتے ہیں تب بھی درود پاک پڑھیے. اب مجھے بتاؤ، کچھ رہ گیا اور کوئی چیز باقی رہ گئی جو دنیا میں چاہیے تھی، مرتے وقت چاہیے تھی، مرنے کے بعد چاہیے تھی؟ کاروبار بھی اچھا ہو جائے، رزق میں برکت ہو جائے، ٹینشنیں دور ہو جائیں، ذلیل نہ ہوں، عزتیں بڑھ جائیں، کلمہ مل جائے، میں نبی پاک کا دیدار ہو، جب تک زندہ رہوں مدینے جاتا رہوں، اور خواب میں آقا کی زیارت بھی ہو جائے، پھر نبی پاک جنت میں ساتھ لے جائیں، پھر بچتا کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ ہر وہ خواہش جو میری ہے، اور میں نے اپنی طرف سے باتیں نہیں کی، ماشاءاللہ جو علماء بیٹھے ہیں، مبلغین بیٹھے ہیں، ان کو یاد آ رہا ہوگا کہ ہر جملے کے پیچھے کوئی نہ کوئی فضیلت حدیثوں میں اور روایتوں میں موجود ہے کہ یہ سب چیز نبی پاک نے بتائی ہوئی ہے کہ یہ کرتے جاؤ، درود پڑھتے جاؤ، تمہیں یہ بھی ملے گا، تمہیں یہ بھی ملے گا، تمہیں یہ بھی ملے گا. جبھی تو شاعر نے کہا نا، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. واٹ ایور کلیمٹی یو ہیو، واٹ ایور پرابلم، کوئی مسئلہ ہے نا، بتا تو رہا ہوں کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ہوا یہ، اس کا نچوڑ یہ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ہم درود پاک پڑھنے والے بن جائیں اور کثرت سے پڑھنے والے بن جائیں تو پھر مشکل نہیں رہنی ہے انشاءاللہ. تو آئیے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں. بعض اوقات آپ دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کاروبار پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا. ہمارا پرابلم ہم یہ ہو گیا ہے، جب کوئی کام نہیں ہے تو ہمارے ہاتھ پہ موبائل آ جاتا ہے، اور وہ موبائل اتنا بیزی کر دیتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آدھا گھنٹہ نکل گیا، گھنٹہ نکل گیا، 2 گھنٹے نکل گئے. اللہ کرے یہ مائنڈ سیٹ بن جائے کہ یہ وقت بہت قیمتی ہے. اگر فارغ بیٹھا ہوں دکان پہ تو میری تسبیح بار آنی چاہیے، موبائل کی جگہ تسبیح بار آنی چاہیے کہ چلو یار 313 بار درود پاک پڑھ لیتا ہوں، 100 بار کلمہ پاک پڑھ لیتا ہوں. اچھا موبائل اٹھانا ہی ہے تو یار کوئی کام نہیں تو 10 منٹ میں 12 منٹ میں سورہ یاسین نہ پڑھ، ایک سورہ یاسین پڑھوں گا 10 قرآن کا ثواب مل جائے گا. آپ سوچیں، کاروباری ہو نا تو بنو نا کاروباری کہ تھوڑی دیر میں کیا کیا کما سکتا ہوں، کتنی فضیلتیں کما سکتا ہوں. تو اللہ کرے اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے والے ہم بن جائیں اور میری اور آپ کی زبان ذکر و درود سے تر رہنے لگے. اچھا اس کا بینیفٹ یہ بھی ہوگا، آخرت میں تو اجر ملے گا، اللہ کی رحمت سے کاروبار پر بھی برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی.